ایک دوست نے مجھے اپنی محبت کا بتایا۔ سلام ہونے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا۔ مجھے اپنی کزن سے بے حد محبت تھی، اسے بھی مجھ سے محبت تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے، ہمارے خواب تھے، ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اسے تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو میں تڑپ جاتا، کبھی میں تکلیف میں ہوتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ میں نے ہمیشہ اس کے خواب دیکھے، اس نے بھی میرے خواب سجائے۔ جانتے ہو حیدر بھائی، وہ میری ہر بات پر سر جھکایا کرتی تھی۔ میں کچھ بھی کہتا وہ انکار نہیں کرتی تھی۔ میں سادہ سا تھا، زیادہ ہوشیار نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے جینا سکھایا۔ وہ میرا ہیئر سٹائل ٹھیک کرتی، مجھے بتاتی کس رنگ کے کپڑے خریدوں، اور مجھے نماز پڑھنے کا کہتی۔ کبھی اگر میری نماز رہ جاتی تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ جانتے ہو حیدر بھائی، وہ مجھے کیا کہتی تھی؟ آپ میرے اللہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو میں آپ سے نکاح کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں اس سے وعدہ کرتا کہ میں اب نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ مان جاتی۔ اس سے بات کیے بنا میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا۔ وہ میری بہت بہت عزت کرتی تھی، میں بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ بہت نرم دل کی تھی۔ اس کی ایک عادت تھی، اسے کوئی کتنا بھی درد دے وہ خاموش رہتی، چپکے سے آواز دبائے ہوئے جی بھر کے رو لیتی، پھر منہ دھو کر سب سے یوں بات کرتی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کبھی شکوہ نہ کرتی، میں اس سے ناراض ہو جاتا تو مجھے میسیجز کرتی، مجھے آوازیں دیتی، مجھے منانے کی کوشش کرتی۔ میں جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا، پھر وہ ایک جملہ کہتی، فرحاد دیکھو، جب مجھے کھو دو گے نا پھر تمہیں میری قدر ہوگی۔ آج میں روتی ہوں نا پھر تم رویا کرو گے۔ میں ہنسنے لگتا، پاگل تم کو خود سے جدا کون کرے گا۔ میں اس سے پیار بھری باتیں کرتا، اس کو خوشیوں کے پل دیتا۔ ہم صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن ہمارا نہ تو کوئی رشتہ ہوا تھا اور نہ ہی منگنی۔ میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے میری ماں کو پیغام ملا کہ عائزہ کا رشتہ کر دیا ہے اس کی خالہ کے بیٹے سے۔ میں نے جلدی سے فون کیا، وہ رو رہی تھی، مجھے کہنے لگی، فریاد اب میرے لیے دعا کرنا۔ میں کمرے میں بیٹھا رونے لگا، عائزہ میں مر جاؤں گا۔ وہ مجھے سمجھانے لگی، فریاد پاگل نہ بنو، امی ابو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست کیا ہے، ہماری قسمت میں ایسا تھا۔ میں نے بہت منتیں کیں، اسے بھاگ جانے کا بھی کہا، وہ 5 وقت کی نمازی تھی، وہ کیسے کچھ غلط کام کر سکتی تھی۔ جس دن اس کی مہندی تھی سب کو پتہ چلا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی، اس کی مہندی تھی۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا، سب کزنز جانتے تھے ہماری محبت کے بارے میں۔ میں نے خود کو سنبھالا، اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس نے مہندی والا سوٹ پہنا تھا۔ میں نے اسے ایک گلاب جامن کھلایا، میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہ جانے کیسے آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، میں بھی رونے لگا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگا لینا چاہتے تھے۔ میری بڑی بہن نے مجھے تھاما اور کمرے میں لے گئی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، میں خود کو اتنا برباد کروں گا، اتنا برباد کروں گا، تیری جدائی میں دیکھنا، لوگ مجھے دیکھ کر رویا کریں گی۔ جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ شرابی تھا۔ میں درد میں تھا، کسی کی زندگی، کسی کا پیار، کسی کی چاہت، کسی کے دونوں جہاں، کس لیے کوئی بیکار ردی کے بھاؤ خرید لیتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی منتیں کیں، ہاتھ جوڑے، امی عائزہ کو بچا لو، اس سے وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، وہ میری نہیں تو نہ ہو، لیکن اس انسان سے بچا لو جو اس بیچاری کی زندگی جہنم بنا دے گا۔
نکاح سے پہلے اس نے مجھ سے کہا، فرحاد، محبت میں ملنا ضروری تو نہیں، ہم سب اپنی اپنی قسمت لے کر پیدا ہوتے ہیں، قسمت کے سامنے کسی کا زور نہیں، اللہ تمہیں پیاری سی شہزادی نصیب کرے۔ میں اسے چیخ چیخ کر دل کا حال بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کا نکاح ہو گیا اور وہ بیاہ کر چلی گئی۔ میں بہت رویا، تڑپا، میں چیختا رہا، آگ میں جلا، منتیں کی، ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، دعائیں مانگی، لیکن صبر آئے گا۔ پھر 8 ماہ بعد وہ ایک دن اپنی امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں اتفاق سے ان کے گھر گیا۔ وہ امی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے حال پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، میں ٹھیک ہوں فرحاد، اس کے شوہر نے اسے مارا تھا۔ وہ آج بھی غم چھپانے کی کوشش میں تھی۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ مجھے مسکرا کر بولی، نماز پڑھتے ہو یا چھوڑ دی؟ عائزہ کی ماں بولی، فرحاد امامت کرواتا ہے۔ وہ پیار سے بولی، ویسے داڑھی میں پیارے لگتے ہو۔ اس نے مصلی اٹھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ میں نے تڑپ کر آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اپنی اس نیک بندی پر رحم فرما۔ دن گزرنے لگے، مجھے خبر ملتی رہتی۔ آج اس کے شوہر نے اسے بہت مارا تھا۔ اسے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچا۔ اس کی امی ابو سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا بیٹیوں کو سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اتنا ظلم سہا جائے۔ وہ آپ کی بیٹی کی لاش آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں گے، پھر کیا جواب دو گے اللہ کو؟ میں نے عائزہ کو کال کی، اسے کہا بند کرو یہ ظلم سہنا، تم پڑھی لکھی سمجھدار ہو، اسلام نے عورت کو بہت عزت بخشی ہے۔ میں نے عائزہ کو ہمت دی، اسے طلاق لینے کا کہا۔ اس کے شوہر نے مجھے دھمکایا، بہت جھگڑا ہوا، لیکن بالآخر بہت مصائب کے بعد طلاق ہو گئی۔ پھر عائزہ سے اس کی مرضی کے ساتھ عدت کے دن پورے ہونے کے بعد سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہم دونوں نے ایک دردناک خواب دیکھا، پھر اسے جھیلا، پھر اس سے نجات پا لی۔ اب ہمارے 6 بچے ہیں۔ عائزہ ان کو پڑھا رہی ہے۔ میں نماز پڑھ کر آیا تھا، سوچا آپ سٹوری لکھتے ہیں، آپ کو اپنی کہانی سنا دوں۔ ہم دونوں اب بہت خوش ہیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں ان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا، ان سے پوچھ کر رشتے کروں گا۔ صرف بیٹوں کو ہی حق نہ دو، بیٹیوں کی بھی مرضی پوچھا کرو۔ کیسے درندے صفت ماں باپ ہوتے ہیں، جو نکاح کے بعد بیٹی کے کان میں کہتے ہیں اب سسرال سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے۔ کیسے ظالم ہوتے ہیں وہ ماں باپ، جو بیٹی کے زخم دیکھ کر کہتے ہیں بیٹی صبر کر، گھر ایسے ہی آباد ہوتے ہیں۔ بیٹی کے جنازے سے بہتر ہے اس کے لیے بہترین فیصلہ کریں۔ اس کہانی کا مقصد طلاق لینا یا کوئی غلط فیصلہ کرنا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی لڑکی اپنی ناجائز محبت کے لیے اپنا گھر تباہ کر لے۔ یہ ویڈیو صرف آپ کو ایک آئینہ دکھانے کے لیے ہے۔ خدا سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین، والسلام۔